فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ صلوات۔ بزرگان عزیز، آگے کر دیجیے، اس کو آگے کر دیجیے، کس دیجیے سے تھوڑا آگے کس دیجیے، جھک جاتا ہے۔ برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں آج پھر بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی حیثیت سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ مطہر آیات کلام الہی کے معتبر، مقدس اور مطہر سورہ مبارکہ طیبہ کی 3 مسلسل باہم بلا فصل 77ویں، 78ویں اور 79ویں آیات ہیں۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے قرآن مجید کی حقیقت کی طرف، اپنے کلام کی عظمت کی طرف، اپنے بیان کی رفعت کی طرف، یعنی صحیفہ مطہرہ کے تعارف کے حوالے سے عالم انسانیت اور جہان بشریت اور کشور آدمیت کے اذہان کو توجہ دلائی ہے۔ عالم اسلام میں ہر فرد کا اپنا ذاتی عقیدہ، نظریہ، تصور، کنسپٹ، ایمان، یقین، اطلاع، خبر اور نالج یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ اہم، عظیم، باہم، مسلسل اور باقی رہنے والی کتاب ہے
کہ جس کا ڈانڈا قیامت سے جا کے ملتا ہے، قیامت تک اس کو اسی طرح اپنے جلوے دکھانا ہے، اپنی تجلیوں سے کائنات کو اپنا دیوانہ بنانا ہے۔ لیکن ابھی تک عالم اسلام کے عوام الناس سے چھوڑیے، خواص بھی قرآن کی حقیقت کو نہیں جان سکے، قرآن کی عظمت کو درک نہیں کر سکے ہیں۔ ایک خیال چلا رہا ہے، ایک روش ہے، ایک انداز ہے، ایک طرز ہے، ایک ڈگر ہے اور ایک راستہ ہے، ایک سیرت، ایک سنت ہے جو ہم نے اپنائی ہے۔ ابھی تک ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے جو قرآن ہے وہی کتاب ہے اور جو کتاب ہے وہی قرآن ہے، لیکن قرآن نے اس نظریے کو تسلیم نہیں کیا ہے، رد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے۔ یہاں ذہنوں کو بالیدگی دینے کے لیے، عقیدتوں کو اجالا دینے کے لیے، ایمان کو سہارا دینے کے لیے، نظریات کو پاکیزہ کرنے کے لیے، جذبات کو مطہر کرنے کے لیے، حوصلوں پر دھار دینے کے لیے قرآن نے اس رخ کو واضح کیا ہے کہ قرآن اور ہے اور کتاب اور ہے۔ کتاب ایک الگ حقیقت ہے اور قرآن مجید ایک الگ حقیقت ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا، اللہ کی کتاب قرآن ہے، لیکن قرآن یہ الگ سے ایک نظریہ پیش کر رہا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ دیکھیے گا، یہ قصیدہ ہے قرآن کا، یہ تعارف ہے قرآن کا، یہ شناخت، یہ علامت، یہ صفت، یہ رخ، یہ پہلو، یہ اینگل اللہ نے بیان کیا۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ علماء بیٹھے ہیں، بے شک، لا ریب، بلا شبہ یہ قرآن کرامتوں والا ہے، یہ قرآن بزرگیوں والا ہے، کریم صفت مشبہ ہے، یعنی کرم میں ڈوبا ہوا، کرم کے اندر پنہا، اس کا ہر پہلو کریم ہے، اس کا ہر رخ کریم ہے، اس کی ہر آیت کریم ہے، اس کا ہر انداز کریم ہے، اس کا ہر جز کریم ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ قرآن کی صفت بتائی ہے کہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے، یہ توریت نہیں ہے جس کے احکامات ماند پڑ جائیں، یہ زبور نہیں ہے کہ جس کے اوامر ٹھنڈے پڑ جائیں، یہ انجیل نہیں ہے جو منسوخ ہو جائے، جس کی گارنٹی ختم ہو جائے، جو ملتوی ہو جائے۔ یہ قرآن ہے اور قرآن کریم ہے۔ کریم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کبھی فنا نہ ہو، جسے کبھی موت نہ ہو، جس کا وجود ختم نہ ہو۔ اللہ نے قرآن کو کریم کہا ہے، برکتوں والا، سعادتوں والا، نعمتوں والا، رحمتوں والا، رفعتوں والا، شوکتوں والا، کیفیتوں والا، صفتوں والا، تجلیوں والا، نور والا، ہدایت والا، نجات والا، یہ سب قرآن کے فضائل ہیں۔ دکان میں پڑھو تو تجارت میں برکت ہو، اولاد کے لیے پڑھو تو اولاد نیک و صالح ہو، والدین کے لیے پڑھو تو ایصال ثواب ہو، گھر میں پڑھو تو رونق دوبالا ہو، بس میں پڑھو تو زینت دوبالا ہو جائے۔ یہ قرآن کی صفات ہے، توجہ ہٹا رہا ہوں، عجیب کیفیت ہے۔ تو یہاں پر جب قرآن کی صفات اللہ نے بیان کی ہے تو ہر مسلمان کے دل میں ایک چاہت، ایک تمنا، ایک آرزو، ایک خواہش، ایک للک پیدا ہوئی کہ ایسا قرآن برکتوں والا، رحمتوں والا، سعادتوں والا اور اللہ کی نعمتوں والا قرآن۔ ارے میرے گھر میں تو رونقیں ہی رونقیں ہو جائیں گی، چلو میں قرآن لے کے آؤں۔ اللہ نے کہا برکتوں والا تو ہے، رحمتوں والا تو ہے، مگر یہ مارکیٹ میں نہیں ملے گا، یہ بازار میں نہیں ملے گا، یہ لائبریری میں نہیں ملے گا، یہ کتب خانے میں نہیں ملے گا، یہ کسی دکان میں نہیں ملے گا، یہ کسی شاپ میں نہیں ملے گا۔ پروردگار ملے گا کہاں؟ کفی کتاب مکنون۔ یہ قرآن برکتوں والا ہے، مگر ہم نے اس کو ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہاں ہے قرآن؟ یہ
پیش نظر رہے کہ کس سرزمین پر گفتگو ہو رہی ہے اور کس خطہ ارض پر یہ خطاب یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن کی عظمتیں بتائی، کرامتیں بتائی، رفعتیں بتائی، مگر پھر کیا کہا؟ ملے گا کہا کہ فی کتاب مکنون، یہ ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے۔ تو ایک تو قرآن ہے اور ایک کتاب ہے۔ کتاب کیا ہے؟ جس کے اندر قرآن ہے، اور قرآن کہاں ہے؟ وہ کتاب کے اندر ہے۔ تو اب یہ بات تمام ہو گئی نا کہ کتاب کیا ہے بھائی؟ قرآن تو مسلمان جانتا ہے، سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، اس کو ادراک ہے، احساس ہے، اس کے پیش نظر ہے کہ قرآن عظمتوں والا ہے، کرامتوں والا ہے، نعمتوں والا ہے، سعادتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، مگر ہے کہاں؟ کتاب مکنون کے اندر۔ یہ ایسے ہی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کتاب کیا ہے، کچھ بھی ہو، مگر قرآن سے بڑی حقیقت ہے، قرآن سے عظیم حقیقت ہے، چونکہ قرآن اس کے اندر ہے۔ اب یہی مجلس میں مجھے تعارف کرانا ہے قرآن اور کتاب۔ قرآن کو تو سب جانتے ہیں، ہم مسلمان جانتا ہے، ہر فرقہ جانتا ہے، بریلوی ہو، حنفی ہو، دیوبندی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، آغا خانی ہو، بحری ہو، قادیانی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، اہل کتاب ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، فضولی ہو، اخباری ہو، درباری ہو۔ فکر نظر رکھیے، پیش نظر اس بات کو ذرا سا رکھیے گا کہ ایک کتاب ہے اور ایک قرآن ہے۔ آج کی اس نحیف و زار گفتگو میں یہی فکر آپ کے سامنے کلیئر کرنا ہے کہ قرآن الگ ہے اور کتاب الگ ہے۔ مثلا میرے پاس قلم ہے، پین ہے، بہت اچھا لکھتا ہے، حروف تاروں کی طرح ٹاک دیتا ہے، ان کے اندر اجالا بھر دیتا ہے، روشنی ہے، بڑی اچھی تحریر ہے، بڑی اچھی رائٹنگ ہے، مگر ہے کہاں؟ کہ وہ میری جیب میں ہے، پاکٹ میں ہے۔ اب بھی کہنے کی ضرورت ہے، قلم چھوٹا ہے، جیب بڑی ہے۔ اگر قلم چھوٹا نہ ہوتا تو جیب کے اندر نہ سماتا۔ بلا فرمایا تو جیب کا حجم وسعت زیادہ ہے اور قلم چھوٹا ہے، پین چھوٹا ہے۔ آپ تشریف فرما ہے، ہال میں بیٹھے ہیں، امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ تعمیر حسینی میں بیٹھے ہیں، آپ زنگی پور کے عالمی اور قدیمی عزا خانے میں تشریف فرما ہے، آپ افتخار جنت مقام میں بیٹھے ہیں۔ آپ جو کیجئے گا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اب بھی کہنے کی ضرورت ہے یہ حال بڑا ہے یا آپ بڑے ہیں؟ تو خود یہ انڈرسٹوڈ ہے بھائی کہ حال بڑا ہے۔ اگر ہم اس سے چھوٹے نہ ہوتے تو اس کے اندر سما نہیں پاتے۔ بلا فرمائے ایک ہوتا ہے ظرف، ایک ہوتا ہے مظروف۔ مظروف ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اور ظرف بڑا ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن ہے کرامتوں والا، مگر ہے کہاں؟ ایک کتاب کے اندر ہے۔ تو یہ کتاب کون ہے بھائی؟ جس کے اندر قرآن مجید ہے۔ تو اب ذرا قرآن کو تو سمجھے، قرآن کی وسعتیں کیا ہیں، قرآن کی پہنائیاں کیا ہے، قرآن کی لامحدودگیاں کیا ہے، قرآن کا دائرہ کیا ہے، قرآن کی وسعت کیا ہے، پھیلاؤ کیا ہے، قرآن کی رینج کیا ہے، قرآن کا رسوخ کیا ہے، قرآن کا نفوذ کیا ہے، قرآن کا اپنی جگہ پہ دیکھے اثر کیا ہے، تاثیر کیا ہے، اور قرآن کی فورس کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے صاحب، سورہ مبارکہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، آیت نمبر 82 ارشاد ہوا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ غور کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی مخصوص امانت قرآن مجید کو آسمانوں پر پیش کیا، اتارنا چاہا، بھیجنا چاہا، نازل کرنا چاہا، ترسیل چاہی، تو آسمانوں نے لرز کر کہا پروردگار ہم تیرے قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ وَالْأَرْضَ،
ہم نے قرآن کو زمینوں پر نازل کرنا چاہا، اٹھا لو، تحمل کر لو، غور کیجئے گا آپ، اسے برداشت کر لو، تو زمینوں نے تھرا کر کہا پروردگار ہم تیرے قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ والجبالا، ہم نے پہاڑوں پر نازل کرنا چاہا، پہاڑوں نے ارتعاش کے عالم میں کہا پروردگار ہم تیرے قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ آسمان لرز رہے ہیں، زمینیں کانپ رہی ہیں، پہاڑ تھرا رہے ہیں، ساری کائنات نے یعنی دنیائے مادہ نے، یونیساف بیٹر نے آگے بڑھ کے کیا کہا پروردگار ہم تیرے قرآن کو سنبھال نہیں سکتے، ہم تیرے قرآن کو اٹھا نہیں سکتے، ہم تیرے قرآن کو تحمل نہیں کر سکتے، ہم تیرے قرآن کا وزن سہل نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہتا ہے نا یہ بتاؤ نمازیں کب پڑھی گئی، روزے کب رکھے گئے، حج کب کیا گیا، دین کب چلا، توحید کب آگے آئی، رسالت کا نظریہ کب سامنے آیا۔ اگر قرآن نہ آتا تو کیا دین آتا، شریعت آتی، نمازیں آتی، روزہ آتا، ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ قرآن آئے تو نماز آئے، قرآن آئے تو روزہ آئے، مگر پرابلم ہے، مشکل ہے کہ قرآن آئے تو کہاں آئے، زمین تو اٹھا نہیں سکتی، آسمان تو اٹھا نہیں سکتا، پہاڑ تو اٹھا نہیں سکتے، تو ساری کائنات نے قرآن کو اٹھانے سے منع کیا، اور یہ بے غیرت مسلمان جھوٹا حلف اٹھا رہا ہے۔ حلف اٹھا رہا ہے، کمال کریں آپ۔ اب دیکھیں میں نے تو اعتماد کر کے اتنی تمہید میں آپ کو الجھایا، کل بات اتنی بتانا ہے، مجھے تعارف کرانا ہے کتاب کا جس کے اندر قرآن ہے۔ تو جو جہاں اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے، جہاں اللہ نے قرآن کو سپرد کیا ہے، جہاں قرآن نگرانی میں ہے، وہ کیا ہے، وہ کتاب ہے۔ بلا فرمائیے تو قرآن آسمانوں سے وزنی، زمین سے وزنی، پہاڑوں سے وزنی ہے کہ نہیں؟ کوئی اٹھا سکا؟ نہ زمین، نہ آسمان، نہ پہاڑ، سب نے انکار کر دیا۔ اب یہ بتاؤ اس وزنی قرآن کو جو آسمانوں سے زیادہ مضبوط تھا، زمینوں سے زیادہ مستحکم تھا، جو پہاڑوں سے زیادہ وزنی تھا، اس کو کس نے اٹھایا، کس نے تحمل کیا؟ جب قرآن نزول سے اپنی وابستگی نہ کر سکا اور دنیا میں آنے کا راستہ جب بند ہو گیا، آسمان، زمین اور پہاڑ اللہ سے کہنے لگے ہم نہیں اٹھا پائیں گے، تو پیغمبر نے قرآن کی مایوسی کو دیکھا اور کہا پروردگار اگر کائنات نہیں اٹھا سکتی میرا سینہ حاضر ہے، اتار دے میرے سینے پر۔ توجہ کیجئے گا، دیکھ رہے ہیں آپ، ہر چیز نے جب انکار کیا تو پیغمبر نے فرمایا اتار دے میرے سینے پر، تو منزل گہے قرآن کیا بنا؟ تو جو جاؤ رحلے حقیقیے کلام الہی کیا بنا؟ پیغمبر اکرم کا سینہ، سینے پر وہ قرآن اتر رہا ہے جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے، سینے پر وہ قرآن آ رہا ہے جو آسمانوں سے زیادہ مستحکم ہے، سینے پر وہ قرآن آ رہا ہے جو زمین سے زیادہ مضبوط ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سینہ نیچے ہوتا ہے یا دماغ نیچے ہوتا ہے؟ کہ دماغ اوپر ہوتا ہے، کم سے کم 1.5 کا فاصلہ ہے سینے کو اور دماغ کو، تو جس کا سینہ اتنا مضبوط ہو، بہت خراب مائک ہے یہ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ
نرسری کا بچہ بھی آپ کو رزلٹ سنا دے گا. جس کا سینہ زمین سے زیادہ مستحکم ہو، آسمان سے زیادہ مضبوط ہو، پہاڑوں سے زیادہ پختہ ہو، تو اس کا دماغ اتنا کمزور کب سے ہو گیا؟ اب سمجھے گا. تو قرآن کی منزل کیا ہے؟ قرآن کا محل کیا ہے؟ قرآن کا مستقر کیا ہے؟ کہاں ہے قرآن؟ کہاں نازل ہوا؟ کہ محمد کے سینے پر. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ قیامت تک کتاب مکنون کے اندر. تو اب وہ کتاب مکنون ہے قرآن سے زیادہ بلند، قرآن سے زیادہ وسیع. تو اب پیغمبر کی ذات فیصلہ کرے گی کہ قرآن کیا ہے اور کتاب کیا ہے. بہت توجہ، جاگنے کا مقام ہے. اسی قرآن کو لے کر پیغمبر سینے کے اندر رکھ کر زمین کی پستیوں سے بلند ہوتا ہوا قاب قوسین کی بلندیوں تک پہنچا. لے گیا قرآن. کہاں لے گیا قرآن؟ اس زمین سے چلا، مکے کی دھرتی سے چلا، شب معراج کہاں پہنچا؟ کعبہ قوسین. یہ کعبہ قوسین کون کیا جامے؟ اس لیے کہ وہاں تک کوئی جا ہی نہیں سکا. بڑا فرمایا لے گئے کہ نہیں محمد؟ تو کیا قرآن چھوڑ گئے تھے؟ کہ نہیں، سینے میں اٹھا کے لے گئے. کہاں لے گئے؟ جہاں جبرائیل بھی نہ جا سکا. بہت توجہ جا رہا. جبرائیل نے ایک مقام پر کیا کہا؟ علماء کرام تائید فرمائیں گے، لو دنو تو انملتن لہ ترقتو من تجلا. یا رسول اللہ، اگر ایک انگل بھر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا، خاک ہو جاؤں گا. نبی کہہ رہے آؤ جبرائیل. جبرائیل کہہ رہے سرکار اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس علاقے کے معتبر ذہنوں سے، یہ بتاؤ مجھے کس جگہ تھے جبرائیل؟ سدرۃ المنتہا، منتہا کی منزل پر. نبی کہہ رہے آگے آؤ. وہ کہہ رہے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. وہ تو مقام رحمت تھا، وہ تو مقام نور تھا، وہ تو مقام رحم تھا، وہ تو مقام کرم تھا، وہ تو مقام لطف تھا، وہ تو مقام مرحمت تھا. اللہ کا کرم ہی کرم تھا. وہ کہاں انگارے دہک رہے تھے، وہاں کہاں شعلے بھڑک رہے تھے، وہ کون سی بیکری لگی تھی، کون سا تنور تھا کہ جبرائیل کہہ رہے کہ میں جل جاؤں گا. رسول سے کہہ رہے اگر آگے بڑھا. آپ کی خاموشی مجھے تعجب میں ڈال رہی. ارے بھائی جبرائیل نور، جبرائیل معصوم، جبرائیل سید الملائکہ، جبرائیل امین وحی، قرآن لانے والا، توریت لانے والا، زبور لانے والا، انجیل لانے والا، صحیفے لانے والا، فرامین لانے والا، سب سے بڑا فرشتہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ زندہ ہے اور پیغمبر سے کہہ رہا ہے اگر آگے بڑھ گیا تو جل جاؤں گا. آپ ذرا تلاش کیجئے کہ وہاں آگ تھی، چولہا تھا، وہاں بٹی تھی، بیکری تھی، وہاں تنور تھا. تو جبرائیل کہہ رہے کہ میں جل جاؤں گا. تو کیا تھا وہاں؟ اصل میں سدرۃ المنتہا کا مطلب ہے بارڈر، حد. جبرائیل بتانا چاہ رہے تھے کہ ملک کی حد ختم، اہل بیت کی منزل شروع. ملک کا مقام. اصل میں یہ بھائی بہت اذیت دے رہا ہے. نہیں دور تو بہت خراب ہو جائے گا. شبر کے قبیلے کا ہے شاید. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. کچھ کہنے ہی نہیں دے رہا ہے. تو حضور آپ نے دیکھا جبرائیل کیا کہہ رہے، اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. لا تحرق. تو اب یہ مسئلہ مجھے سمجھا دیں آپ، کیا نور بھی جلتا ہے؟ کیا عصمت بھی جلتی ہے؟ کیا طہارت بھی جل سکتی ہے؟ مگر جبرائیل کہہ رہے کہ اگر آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. جبرائیل پیغام دے رہے ہیں، امت کو سمجھا رہے ہیں کہ میں سید الملائکہ ہو کر بھی، نور ہو کر بھی، اگر اہل بیت کے مقام پہ آ جاؤں تو مجھے سے جلنے سے کوئی بچا نہیں سکتا. جلنے سے کوئی
بچا نہیں سکتا. اپنی حد پہ ہوں، حد پہ بڑھا، آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. اب میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں. جبرائیل بیان دے رہا ہے بھائی، شریعت لانے والا، وحی الہی لانے والا، جو پہاڑوں سے زیادہ وزنی تھا، آسمانوں سے زیادہ وزنی تھا، جو زمینوں سے زیادہ وزنی تھا، اس کو یہاں سے لے کر معراج تک گیا. اور کیسے لے گیا؟ جیسے برگے گل کو بچہ اٹھا لے. لے گیا، لے گیا، لے گیا، معراج تک لے گیا. آ بھی گیا، پیشانی میں پسینہ نہیں آیا. یہ ہے قرآن جسے محمد اپنے سینے پہ رکھ کر معراج تک لے جائے اور آ بھی جائے اور پیشانی پر پسینہ نہ آئے. یہ ہے قرآن. اب کتاب سمجھو، کتاب وہ ہے کہ محمد سجدے میں چلا جائے اور وہ پشت پہ آ جائے تو محمد سر نہ اٹھا پائے. یہ ہے کتاب. یہ ہے کتاب. کتاب، یہ کتاب کا وزن ہے. یہ حسین کی ذات گرامی کا وزن ہے. پشت پیغمبر پر تشریف فرما ہے. اور جو کریں گے لوگ کہتے ہیں حسین کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، فضیلت کیا ہے، منقبت کیا ہے. تو مجھے یہ بتائیے، یہ نماز خود کیا ہے؟ کہ نماز ہے زندگی کا نچوڑ. انسان پہ واجب ہے نماز. غور کیجئے گا، ساری کائنات انسان کے لیے بنائی، انسان کو عبادتوں کے لیے بنایا. عبادتوں کی معراج نماز کو بنایا، نماز کی معراج سجدے کو بنایا. توجہ جا رہا؟ دیکھیے آپ، نماز عبادتوں کی معراج. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تھوڑا سا آگے آ جائیے، آگے آگے آ جائے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. ذرا سا صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھائیے نا. نکل گئے اس منزل سے. توجہ کیجئے گا، نماز عبادت کی معراج، نماز کی معراج سجدہ. غور کیجئے گا. اور میرا محمد صاحب معراج. ذرا سمجھیے گا، پیغمبر صاحب معراج. کسی عام انسان کی پشت پر نہیں گئے ہیں حسین. صاحب معراج خود معراج میں، اور صاحب معراج کی معراج خود معراج میں. اس لیے کہ حالت سجدہ ہے. لفظوں کو ذرا سمجھیے گا، تین معراجیں ایک جگہ پہ ہے. نماز معراج، سجدہ معراج. سجدے میں صاحب معراج. اس صاحب معراج کی پشت پر حسین. توجہ کیجئے گا، یہ حسین کا بچپنا ہے جو تین معراجوں پر بیٹھا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تین معراج. آپ کہیں گے اب کس سے موازنہ کرو گے حسین کا؟ کس سے کمپیئر کرو گے حسین کو؟ تقابل. حسین کے لیے کوئی پیمانہ ہے، کوئی اسکیل ہے، کوئی معیار، کوئی میزان، کوئی ترازو آپ کے پاس ہے جو آپ تول کے ویٹ کر کے بتا سکے کہ حسین یہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ حسین کیا ہے، حسین کی منزل کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے؟
دیکھیے آپ لوگوں کے سامنے حوصلہ بڑھتا ہے پڑھنے کے لیے، کم سے کم سند مل جاتی ہے۔ یہ معراج ہے کیا؟ معراج کا چیز ہے؟ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، جب سرکار دو عالم کو اللہ معراج پہ لے جا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ خود اپنا تعارف کرا رہا ہے، اللہ کو خود اپنے اوپر فخر ہے، ناز ہے، کبریائی کا اظہار ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آپ پڑھے جاگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی، سبحان، اللہ خود سبحان کہہ رہا ہے۔ سبحان کس موقع پر کہا جاتا ہے؟ کس مقام پر کہا جاتا ہے؟ ابھی روشن بنارسی صاحب شعر پڑھ رہے تھے تو آپ کو شعر اچھا لگا ان کا، سبحان اللہ، جہاں طبیعت کو استعجاب ہو جائے، حیرت، اچنبا، انسپیکٹڈ جو چیز ہو جائے نا تو طبیعت بچل کر کیا کہتی ہے حضور؟ سبحان اللہ۔ اب جس مرحلے کو، جس عمل کو خدا خود سبحان کہے، کتنی مرتبہ اللہ نے سبحان کہا؟ اب میں تو آپ کے ذہنوں کو تولنا چاہتا ہوں، آپ کی مودت کا امتحان ہے، آپ کی معرفت کا ٹیسٹ ہے، آپ کو کتنی قربت ہے امام حسین علیہ السلام سے، یہ ذرا محسوس کریں گے اور دیکھیں گے۔ غور کریے، آپ معراج پر گئے حضور تو اللہ کیا کہہ کے لے گیا؟ سبحان۔ ایک ہی بار کہا نا، سبحان سبحان سبحان۔ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ نبی کا اس مقام پر آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مشیت کو بھی سبحان کہنا پڑا، اللہ کو بھی سبحان کہنا پڑا، مگر کیا مرتبہ کہنا پڑا؟ کا ایک مرتبہ۔ اور جب حسین اسی ذات گرامی کی پشت پر جس کے لیے اللہ نے سبحان کہا تھا، جب حسین اس کی پشت پر آیا تو محمد نے کیا مرتبہ سبحان کہا؟ کیا خیال ہے حضور؟ کتنی مرتبہ سبحان کہا؟ 70 مرتبہ۔ 72 کی بھی روایت ہے۔ بھائی چلیے آپ فرما رہے ہیں 70 تو 70 مرتبہ کہا نا۔ کس نے کہا سبحان 70 مرتبہ؟ وہ جو اللہ کے سبحان کا مرکز تھا، جو مشیت کی نظر میں مالک سبحان تھا، اسی نے کہا 70 بار جب حسین پشت پہ آیا۔ اب بھی آپ نے فیصلہ نہیں لیا پشت نبی پر آنا، فضائل کے اعتبار سے یہ بات طے کر رہا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں کہ کم سے کم یہ حسین کا مقام نبی کی معراج کے 70 گنا ہے۔ 70 گنا یہ ہے حسین۔ میں کٹھن سے کٹھن ماحول میں کٹھن سے کٹھن بیان دیتا ہوں، اب کچھ لوگ خاموش ہو گئے، ذرا سلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ سنیے، غور کریں آپ، اللہ اکبر۔ سلامت رہیں آپ، بزرگوں کی تائید۔ غور کریے گا، 70 بار کہا نا حضور، جہاں اللہ ایک بار کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ محمد کی معراج کے مقابلے پر حسین کا پشت رسول پر بیٹھنا کم سے کم 70 گنا فضیلت رکھتا ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تھوڑی دور ہی صحیح معراج میں جبرائیل تو شریک ہو گیا، مگر حسین کے اس عمل میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ پشت نبی پر تنہا ہے۔ بڑھا فرمائیے، آپ کہیں گے آپ نے حسین کو بڑھا دیا، بڑھایا نہیں۔ 2 دلیل قرآن سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام کہاں پہنچے؟ قاب قوسین۔ کوئی کیلکولیٹر ہے، کوئی مشین، کوئی میڈیا، کوئی سورس، کوئی ذریعہ جو کوئی بتا سکے معراج کیا ہے؟ قاب قوسین کون سی منزل ہے؟ کہاں گئے نبی؟ قاب قوسین کا مطلب کیا ہے؟ قوسین، قوس،
دو قوس کو قوسین کہتے، کمان، کوما، بریکٹ، اور کیجئے گا، یعنی یوں سمجھئے، میں ہاتھ سے بتا رہا ہوں، ایک کمان یہ اور ایک کمان یہ، اس کو ملایا تو کیا بنا؟ باؤل، ایک گیند، توجہ کیجئے گا، یعنی یہ کائنات ہے جو گول ہے، اس کا قطر ہے، اس کا حجم ہے، اس کو اللہ نے اس طرح دو واویل کے درمیان رکھا، جہاں یہ جوائنٹ ہے اسے قاب کہتے ہیں، یعنی جہاں کائنات ختم ہو گئی وہاں محمد کو بلا کے بٹھایا۔ تو جو چارہ کائنات جہاں ختم ہو گئی وہاں، یہ دیکھو آنکھیں بوجھل نہیں ہونا چاہیے، زنگی پور میں یہ مجلس ہو رہی ہے، علماء کی سرزمین ہے، اگر اس سے میں مقام سے نیچے آیا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ کعبہ قوسین، جہاں کائنات، یونیورس، یا جملہ کہوں جہاں ممکنات ختم، وجوب کی منزل شروع، وہاں کعبہ قوسین، نبی کو بلا کے وہاں بٹھایا جہاں کوئی فرشتہ بھی نہ جا سکے، جہاں کوئی مخلوق جا نہ سکے، محمد تو اور میں تو گئے نا۔ کعبہ قوسین سے آگے بھی کوئی مقام ہے؟ جوانوں، یوتھ، ینگسٹر، قوم کا مستقبل، نونہالوں، شہزادوں، بتاؤ مجھے اپنی نالج کے ذرا فیتے ڈال کے بتاؤ، کیا کعبہ قوسین سے آگے کوئی چیز تصور کی جا سکتی ہے؟ دی اینڈ، ختم، دیٹس آل، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہاں بلایا محمد کو، لیکن اس کے بعد بھی کیا کہا حضور؟ ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی، حبیب اور قریبا اور قریبا اور قریبا۔ سوچئے گا، میں کہا آپ کے ذہن عالی کو لانا چاہ رہا ہوں، جہاں کائنات اینڈ ہو رہی ہے اس کے آگے بھی بشریت کی خواہش ہے، کیا قریب، ادنو، ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی۔ اب اگر انسان اندر سے نہ نکلے اور حسین کی محبت حبیب نے مظاہر کی طرح جوان نہ کر دے تو فائدہ کیا ہے؟ جہاں کائنات خلاصہ ہو گئی، ختم ہو گئی، اینڈ ہو گئی، اس مقام پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے ادنو منی، ادنو منی۔ ادنو منی کا مفہوم سمجھے آپ کیا ہے؟ ادنو منی اس کو کہا جاتا ہے جو فاصلے پر ہو، تھوڑی دور پر اور ڈسٹینس پہ ہو، ہیں؟ میں کہوں گا ذرا قریب آئیے، قریب آئیے، قریب آئیے، تو جہاں فاصلہ ممکن ہے وہیں تو یہ لفظ بولا جائے گا، یعنی ابھی وہ مقام جو اللہ نے معین کیا تھا مجبوریوں کی بنا پر، وہاں تک ابھی رسائی نہیں ہو سکی۔ میرے پاس فاض نہیں ہے، مجھے سہارا دے دیجئے گا، میری مدد کر دیجئے گا، ذرا ہیلپ کر دیجئے گا۔ یہاں پر غور کریے آپ، اللہ کہہ رہا ہے ادنو منی، قریب آؤ، قریب آؤ۔ ارے بھیا، یہ قریب آنے کا تصور کیا ہے؟ میں اگر آپ سے کہوں جاگیے 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 تو اس کا مطلب کچھ سو رہے ہیں نا، تبھی تو کہہ رہا ہوں میں سو رہے، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ توجہ کریں، قریب آؤ، قریب آؤ، قریب آؤ۔ ارے مقام قرب کے لیے بچائی کیا ہے؟ مقام قرب کے لیے اور قریب آنے کے لیے بچا کیا ہے؟ اب ذرا سا اندر سے نکلے تو لطف آئے، کیفیت بنے، کمال کی منزل ہے۔ سنیے گا حضور، اللہ کہہ رہا حبیب قریب آؤ، اس مقام تک کوئی پہنچا ہی نہیں، اس مقام پہ جا کے بھی مشیت کہہ رہے قریب آؤ۔ مجھے سمجھا دے فلسفہ کیا ہے، مہدی حسن صاحب کیا فلسفہ ہے بتائیے؟ اللہ کہہ رہا ہے قریب آؤ، قریب آؤ، اگر فاصلہ نہیں تھا تو کیوں کہہ رہا ہے؟ یعنی ابھی مرتبے کو پہنچنے میں گنجائش ہے۔ ارے آپ کہہ رہے ہیں قریب آئیے، گنجائش ہے نا، تبھی تو کہہ رہے ہیں۔ تو نبی کے معراج پہ جانے پر بھی ابھی گنجائش ہے، یعنی تم یہ نہ سمجھ لینا
کہ محمد کا مرتبہ تمام ہو گیا. میں لفظ بدل رہا ہوں, کہا ہونا چاہیے تھا اس وقت. کیا مطلب؟ یہ نہ سمجھ لینا محمد کی حد ختم ہو گئی. معراج محمد کی حد نہیں ہے. اللہ نے یہ کہہ کے بتایا اور قریب آؤ, میرے حبیب تمہیں تو اور آگے جانا ہے. تو یہ نہ سمجھنا کہ معراج ہی سب کچھ ہے, ابھی ہے گنجائش. تو جو تو مسلمانوں سنو, جو سید الانبیاء امام المرسلین ہے, حبیب خدا محبوب الہی ہے, باعث تخلیق کائنات ہے, خلق اول, خلق اول, خلق اول, عقل اول, شکل اول, تعبیر اول, تصویر اول, تعمیر اول, تطہیر اول, اولوں کا اول, وہ محمد. کیا کہہ رہا ہے خدا؟ اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, اور قریب آؤ. کسے کہا جاتا ہے؟ جو ڈسٹینس پر ہو, کم 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 کم. اور جو منزل سے آگے بڑھ جائے اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ کم بیک, واپس آؤ, واپس آؤ, واپس آؤ. میں نے تو قرآن کی ضرورت کی آپ کے سامنے, جو سب کا سید و سردار تھا, اس سے اللہ کہہ رہا ہے اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, اور قریب آؤ. یعنی تم فاصلے پر ہو, قریب آؤ, قریب آؤ, قریب آؤ. اور حسین سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. سمجھوں گا جو خاموش بیٹھے ہیں. ہاں حالانکہ موقع نہیں ہے, محل نہیں ہے, کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے, مگر یہ بھی حوصلے کی بات ہے. سرکار دو عالم سے کہا جا رہا ہے قریب آؤ. اچھا, قریب آؤ کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ محمد نے رتبوں کے پانے میں کوئی کوتاہی کی, نہیں. بتانا یہ مقصد ہے کہ معراج محمد کی منزل آخر نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ جیسے میں نیچے بیٹھ جاؤں اس زینے پر, تو آپ کیا کہیے گا؟ ذرا بلند ہو جائیے, اوپر ہو جائیے, اوپر ہو جائیے, اوپر ہو جائیے, اوپر ہو جائیے. مجلس تو میں وہاں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں, دوسرے زینے میں پڑھ سکتا ہوں, مگر اوپر کیوں بٹھایا؟ یعنی یہ اوپر بٹھایا جانا یہ سامعین کی ضرورت ہے, میری ضرورت نہیں ہے. یہ جو حضور کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ادنو منی, اس کا مصدر دنو ہے حضور, قریب آؤ, قریب آؤ. تو تھا نا فاصلہ. اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ابھی محمد کو محدود نہ کر دینا, ابھی مقام محمود بھی تو ہے نا. میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. تو کسے کہا جاتا ہے؟ ایک سے کہا جائے قریب آؤ, اور ایک سے کہا جائے واپس آؤ. تو یوں سمجھ لیجئے بیچ میں ہے ایک حقیقت, اس کے اس طرف کچھ دوری پر ایک حقیقت ہے, اس سے کہا قریب آؤ. اور ایک تھا جو آگے نکل گیا, اس سے کہا واپس آؤ. یعنی اس کا مطلب ہے حسین کو جو اللہ نے ذمہ داریاں دی تھی نا, حسین ان سے بھی آگے بڑھ گئے. کیا کروں میں؟ دیکھیے
اللہ نے کہا ارجعی، حسین آگے بڑھ گئے. جو ٹارگیٹ تھا نا اللہ کا دیا ہوا، حسین اس سے آگے بڑھ گئے. اب آپ کہیں گے یہ تو آپ نے رسول سے بڑھا دیا حسین کو. یہ ذہنوں کا کچا پن ہے، یہ نقص ذہنی ہے. وہ سمجھیے ذرا سی فضیلت سنی حسین کی، وہ کہا رسول سے بڑھا دیا. اسی دن کو اللہ جانتا تھا کہ جب یہ تقابل ہوگا، موازنہ ہوگا، جب یہ حقیقت سامنے رکھی جائے گی کہ حبیب ہم تم سے کہیں گے اور قریب آؤ، حسین سے کہیں گے واپس آؤ، تو کچھ لوگ کہیں گے بڑھا دیا بڑھا دیا بڑھا دیا. بڑھانا گھٹانا وہاں ہوتا ہے جہاں حقیقتیں الگ الگ ہوں، جہاں جدائی ہو، جہاں افتراق ہو، جہاں ڈفرینس ہو، جہاں فاصلہ ہو، جہاں الگ الگ کیفیتیں ہوں، وہاں مقابلہ ہوتا ہے. اللہ جانتا تھا کہ لوگ کہیں گے حسین کو بڑھا دیا حسین کو بڑھا دیا. ارے جب دیکھا کہ حسین سے اللہ کہہ رہا واپس آؤ اور محمد سے کہہ رہا ادنو منی، تو جو چاہ رہا ہوں، تو اس خطرے کو بھاگ لیا رسالت نے کہ تو حسین کو بڑھا دیا. تو میرے پیغمبر نے جھوم کے کہا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ جیسا ہے، میں حسین جیسا ہوں. یہ ہے منزل، دیکھ رہے ہیں، یہ من نسبتیہ ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. حسین مجھ جیسا اور میں حسین جیسا. ان رتبوں کے معاملات میں نہ پڑھنا، کمال کی باتیں ہیں صاحب. کیفیت ہے سجدے میں رسول اللہ، پشت پر ہے حسین، ہے نا پشت پر حسین ہے. لوگ کہتے قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ یہ تو آپ پڑھتے ہیں کہ حسین سجدے میں پشت نبی پر ہے. تو میں ایک آیت پڑھوں ذہین لوگوں کی بارگاہ میں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. قرآن اشارے کرتا ہے، چونکہ قرآن عقل مندوں کی کتاب ہے، پاگلوں کی کتاب نہیں ہے. اشارے کرتا ہے، اشارے کرتا ہے، اشاروں میں بات کرتا ہے. بس اپنے بزرگوں سے ایک سورہ تو آپ نے بہت سنا ہے نا، سورہ انشراح، کتنا عظیم سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، کھول نہیں دیا. لوگوں کو اسی میں تو شبہ ہوا ہے، آپریشن تک کر دیا. ارے طبقات ابن سعد بڑی بڑی کتابیں آپ پڑھیے. کو جبرائیل آئے، جبرائیل نے آپریشن کیا. اوپن ہارٹ سرجری کا فارمولا آج آیا، جبرائیل پہلے کر بیٹھا. وہ میڈیکل سسٹم بھی تھا. آئے جبرائیل کا پڑھیے سرکار، کانا ما بقارئین، میں تو پڑھنا جانتا نہیں. تو جبرائیل نے اپنے باہوں میں رسول کو کس کے دبایا اور اس کے پاس زمین پر لٹا کر آپریشن کیا. آپریشن کر کے وہ نقطہ سیاہ دل سے نکالا جو کبھی بھی برائیوں کی طرف لے جا سکتا تھا. اس کا مطلب یہ، چلیے کوئی تبصرہ نہیں، کسی پر بحث کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تنگ نہیں کر رہا ہوں. اتنا تو مان لیا نا محققین نے، ہم نے نہیں. اتنا تو مانا نا کہ نبی کے دل میں نقطہ سیاہ تھا تھوڑی دیر کے لیے. استغفر اللہ، الحمد باللہ، ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. تھا، ارے تھا نا، اب تو نہیں ہے، نکل گیا. اللہ کا کرم ہوا، آپریشن ہوا، نکل گیا. تو جب نبی کے دل میں نقطہ سیاہ ہو سکتا ہے تو پھر کون ہے جس کے دل میں نہ ہو؟
عالم اسلام کی ہر شخصیت کا یا تو آپریشن کرو یا طے کرو کہ نقطہ آج تک وہاں تو باقی ہے، نبی کا تو نکل گیا، پھر یا ہمیں اجازت دو کہ ہم آپریشن کریں۔ برائیوں کی طرف لے جانے کے لیے سب سے پہلے جو بھیانک بیماری ہے اس کا نام ہے شک۔ جہاں شک آ جائے ساری چیزیں وہیں سے پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں۔ رسول سجدے میں سمجھئے کتنی مرتبہ کہا سرکار نے، میں بھی سبحان اللہ کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، کہتے ہیں نا سجدے میں، ہمارا کہنا اور ہے، نبی کا کہنا اور ہے۔ میری اوقات، حیثیت، میری منزل کیا ہے، میں کیا ہوں، جاہل، کمینہ، ناہنجار، میں سجدے میں کہہ رہا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، میرے کہنے کا مقام کیا ہے؟ کون سی فضیلت ہے میرا کہنا؟ مگر وہ پیغمبر جس کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا، وہ پیدا نہیں کیا۔ 36 آیتیں ہیں میرے پیش نظر۔ اللہ نے کہا سخر لکم اللیل والنہار، سخر لکم الشمس والقمر، سخر لکم النجوم، سخر لکم البحار، سخر لکم الجبال، سخر لکم السماوات والارض۔ اور جو کی جگہ کس سے کہہ رہا ہے پروردگار؟ محمد سے کہہ رہا ہے، محمد زمین تیرے قبضے میں، آسمان تیرے قبضے میں۔ اب یہ نبی نے 70 بار سبحان اللہ کیوں کہا یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ منزل ہے میں سبحان کہوں۔ آپ نے غور فرما لیا میری کجبج بیانی کو، میں آپ کی خدمت نہیں ادا کر سکا، آپ کی بارگاہ میں حق گفتگو تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، مگر اتنا سمجھے نا کہ میں سبحان اللہ کہوں، آپ کہیں، الگ ہے آدم، نوح، ابراہیم، کوئی بھی کہے سبحان اللہ، اس کا کہنا اور ہے، اور میرا پیغمبر کہے سبحان اللہ کہا جاتا ہے مقام تعجب پر، مقام حیرت پر۔ تو حیرت میں کر سکتا ہوں چونکہ میرے سامنے جو بھی چیز آئے گی وہ نئی دریافت ہوگی، میرے تعجب کا ذریعہ بنے گی، مگر جس کے سامنے کائنات بنی ہو اس کے یہاں تعجب کے اضافے کی گنجائش کہاں ہے؟ وہ تو پوری کائنات کا آئے وٹنس ہے، شاہد عینی ہے، سب کچھ تو اس کے سامنے بننا ہے۔ اور بنانے کے بعد مزید اللہ نے کیا کیا؟ سخرہ، سورج لے لے محمد، چاند لے، ستارے، آسمان، زمین، سمندر، ہوائیں، خلائیں، گھٹائیں، فضائیں، آکسیجن، ڈائمنشن، گلیکسیز، بلیک ہول، اسپیس، توجہ جارا، عرش، کرسی، بادل، ہوائیں، حورے، توجہ کیجئے گا، جنت، جنت عدن، جنت ماوا، جنت نعیم، جنت عالیہ، جنت فردوس، جنت خلد، جنت ایران، طوبہ، سلسبیل، کوثر، حورے، غلمان، فلک، ملک، نبوت، رسالت، اطاعت، عصمت، طہارت، شفاعت، قیامت، ہدایت، نور، نجات، رشد، علم، حلم، شجاعت، ہیبت، سطوت، توجہ کیجئے گا، ساری چیزیں لے لے محمد، اور لے لے ہی نہیں، تسخیر، سخرہ، ہم نے تیرے قدموں میں ڈال دیا، تیرے ہاتھوں میں دے دیا، اشارہ کر چاند ٹکڑے ہوگا، اپنے وزیر سے کہے سورج پلٹا، پلٹ آئے گا، دیوڑی پہ چاہے ستارہ اتار، سمندر پہ چاہے مسلح بچھا، تسخیر ہے نا، ہر چیز قدرت نے کس کے قبضے میں دی؟ محمد کے قبضے میں۔ کنکریاں اٹھا کلمہ پڑھوا، قبضے میں ہے نا، قبضے میں ہے نا،
ارے دلے کافر کو دیکھ، ایمان اتار دے۔ قبضے میں ہے نا، ہے صاحب تسخیر ہے نا محمد، ہے صاحب تسخیر کائنات۔ کون سی چیز ہے جو تسخیر محمد کے دائرے سے باہر ہو؟ جی ہر چیز ہے نا محمد کے قبضے میں۔ سورج نکل نہیں سکتا اگر محمد کی اجازت نہ ہو۔ ارے محمد تو محمد ہے، اگر محمد کا بلال اذان نہ دے، سورج نہ نکلے۔ کتنا شدید کنٹرول ہے کائنات پر، تصرف ہے، غلبہ ہے، نبی مکرم کا قابو ہے پوری کائنات پر۔ تو جو کیجئے گا، جو چاہے کر حبیب۔ اگر تیری اولاد دیکھ لے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، ہے نا؟ کون سی چیزیں دائرہ اختیار محمد سے باہر؟ بتائیے مجھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز اطاعت محمد میں ہے۔ محمد جو کہتی جائے کرتی جائے، ہر چیز محمد کے اشارے پہ ہے نا۔ سورج نکلے گا نہیں اگر محمد نہ چاہیں۔ فیصلہ لیں گے نا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی ساری آیتیں جو میں نے پڑھی ہے، ارے بھائی رات آگے نہ بڑھے اگر محمد اشارہ نہ کرے۔ آپ اگر لکھنؤ بھی جائیں گے تو صبح ہو جائے گی۔ 300 کلومیٹر آپ گئے تو کم سے کم 5 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں تو جائیں گے نا، صبح ہو جائے گی۔ اور محمد کہاں گئے اور چلے بھی آئے، رات رکی رہی۔ محمد نہ چاہے تو رات آگے نہیں بڑھ سکتی، دن آگے نہیں آ سکتا۔ اب محمد کیوں کہہ رہے ہیں حسین کے پشت پہ آنے پر سبحان اللہ؟ محمد کو تعجب کیوں ہے؟ ارے جس کے قدموں میں پوری کائنات پڑی ہو، وہ محمد کے اپنی پشت پہ آنے پر حسین کے حوالے سے 72 یا 70 مرتبہ سبحان اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا چنبا ہے رسول کو؟ کیا تعجب ہے رسول کو؟ کیا استعجاب ہے رسول کو؟ اصل میں بات یہ نہیں ہے ادھر حسین پشت پر آئے، ادھر اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل میرا محمد اس سے پہلے کہ سجدے سے اٹھے چلا جا، میرا سلام کہے، میری طرف سے تحفہ درود پیش کر، اور محمد سے کہہ دے محمد جب تک حسین نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ اب سمجھے سبحان اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات کو میرے قبضے میں دے دیا، میری رسالت کو حسین کے ارے میں تو اس کے دھوکے میں ہوں، سلوار پڑی ہوں۔ بند ہو رہی، یہ کچھ لوگوں کی طرح ہے، جیسے کچھ لوگوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہے ایسے یہ بھی بند ہو رہی ہے۔ دیر ہو گئی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، یہ منزل ہے۔ تو کتاب انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کتاب کے اندر ہے۔ کتاب کے اندر، کتاب کون ہے؟ جس کے اندر قرآن ہو۔ 1 منٹ کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ قرآن جس کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ کتاب ہے۔ ٹیپ ریکارڈر لے کے آئے صاحب، ایک چھوٹا سا ڈبہ باکس، میں نے کہا کیا ہے بھائی؟ مولانا ٹیپ ریکارڈر، میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے چھوٹا سا اور کیسٹ نکالا جیب سے، کہا یہ لیجیے، لگانے کے بعد سوئچ آن کیا، وہ چلا۔ اب اس میں سے تلاوت کی آواز آئی،
بتائیے یہ ٹیپ ریکارڈ بول رہا ہے یا نہیں؟ کیسٹ کے اندر تلاوت ہے، تو کیسٹ ٹیپ ریکارڈر کے اندر ہے، اس لیے بول رہا ہے۔ ٹیپ ریکارڈر کیوں بول رہا ہے بھائی؟ جو اس کے اندر لگائیں گے وہی تو بولے گا نا۔ گانا لگا دیجئے گانا آ جائے گا، قوالی لگا دیجئے قوالی آ جائے گی، نوحہ لگا دیجئے نوحہ آ جائے گا۔ یعنی ٹیپ ریکارڈ کے اندر جو ہوگا وہی تو ٹیپ ریکارڈ کے لبوں پہ آئے گا۔ اب اس سے قریبی مثال تو میں نہیں دے سکتا۔ اللہ نے کہا قرآن کتاب کے اندر ہے۔ اب کتاب وہی ہے کہ جو جس حالت میں بھی ہو، بولے تو لبوں پہ قرآن ہی ہو، جب بولے تو لبوں پہ قرآن ہی ہو۔ اب یہ دیکھو کس کے اندر ہے قرآن؟ کیا آپ کے اندر ہے؟ ہمارے اندر ہے؟ جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے ان کے اندر ہے؟ مرنے کے ساتھ ساتھ نکل گیا، انہیں ظرف قرآن بنایا ہی نہیں۔ توجہ جا رہا ہو، دنیا بھر کے حافظ جب مرتے ہیں تو قرآن ساتھ نہیں لے جاتے، اور میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اگر ساتھ لے جاتے تو مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے پڑھا نہ جاتا، یہی چھوڑ کے چلے گئے۔ چونکہ اللہ نے ان کے سینوں میں نہیں رکھا تھا قرآن، تو وہ کون ہے کتاب جس کے سینے میں قرآن ہے؟ حسین نے یہی بتایا تھا جب یزید نے سر کاٹ کے نوکے نیزہ پر بلند کیا تو حسین نے قرآن پڑھا۔ تو اگر قرآن وجود کے اندر نہیں تھا تو کیسے پڑھا؟ حسین قرآن نہیں، کتاب قرآن ہے ان کے اندر۔ اس گھرانے کی ہر فرد کتاب، رسول کتاب، علی کتاب، فاطمہ کتاب، حسن و حسین ائمہ تارین علیہ السلام سب کتاب۔ اور جانے دو علی اصغر کتاب۔ آپ کہیں گے علی اصغر کیسے کتاب؟ علی اصغر قرآن ہے، کتاب ہے۔ دلیل نہ دوں تو ممبر سے اتار لینا۔ علی اصغر کتاب ہے، ان کے چھوٹے بڑے میں تفریق نہ کرو۔ نام بدلتے ہیں، کام نہیں بدلتے۔ میں نے بہت دیر زحمت دیا آپ کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جناب علی اصغر بس بس۔ میرے خیال سے اطمینان سے جنہیں سونا تھا تو وہ تو سو ہی چکے ہوں گے۔ اب ذرا سا بیداری کے ساتھ یہ 1 منٹ کی بات سن لیجیے۔ جناب علی اصغر کتاب قرآن کا، کیوں قرآن کیوں کتاب؟ آپ یہ بتائیے قرآن کی صفت کیا ہے؟ کہ قرآن کی صفت یہ جسے زمین نہ برداشت کر سکے، آسمان نہ برداشت کر سکے، پہاڑ نہ برداشت کر سکے۔ لوگ کہتے ہیں کیا جناب علی اکبر کے سینے سے خون نہیں نکلا تھا؟ ذرا انہیں جگائیے، اپنے بیٹھے۔ کیا جناب علی اکبر کے سینے سے خون نہیں نکلا تھا؟ حضرت عباس کے شانوں سے خون نہیں نکلا تھا؟ مگر حسین نے کیا کیا؟ علی اصغر کے خون کو اپنے چلو میں لیا۔ روایت بتاتی کہ آسمان کی طرف بلند کرنا چاہا تو کیا آواز آئی؟ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو کیا آواز آئی؟ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ علی اصغر نہیں ہے، یہ کتاب الہی ہے جسے زمین و آسمان برداشت نہ کر سکے۔ جیسے قرآن کو نبی نے اپنے سینے پر اٹھایا تھا، ایسے ہی حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر بالا۔
میں کچھ لمحات اس بے پناہ عبادت میں رہنا چاہتا ہوں. کیا درجات ہیں رونے والوں کے، کیا مقامات ہیں گریہ کرنے والوں کے. تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا. غور کریے گا، وجوہات ادھر بارش ادھر گھڑی ہو گیا. جناب علی اصغر کے حوالے سے ایک رخ پیش کرنا چاہتا ہوں. گہوارہ آتا ہے، جھولا آتا ہے. یہ زنگی پر کو شرف حاصل ہے کہ چھوٹے شہزادے کا 10واں یہی ہوتا ہے. اس طرح کا پروگرام میری معلومات کی حد تک کہیں اور نہیں ہوتا. پتہ ہے کوئی تصور کر سکتا ہے ماحول خراب ہے، بارش ہو رہی ہے اور مومنین تشریف فرما ہے، انتصاف لیل قریب ہے، آدھی رات ہونے کو ہو، شب اپنا دامن سمیٹ رہی ہے، آپ ایسے بیدار، ایسے تیار آپ بیٹھے. چونکہ آپ خود نہیں آئے، لائے گئے. یہی دلیل ہے. کربلا کو دیکھیں 1447 ہے، چند ہی برس رہ گئے ہیں، پورے 1400 سال ہو جائیں گے. اپنے باپ کو، بھائی کو، بیٹے کو، رشتہ داروں کو کوئی 1 سال نہیں رو پاتا. ادھر نام حسین آیا، کربلا والوں کا ذکر آیا، مجال ہے کہ آنسو رک جائے. کیوں نہیں روتے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبوں کو؟ حسین پر، کربلا والوں پر کیوں؟ یہی دلیل ہے کہ آپ کو رونے ہی کے لیے مانگا گیا ہے. فاطمہ زہرا حسین کی دکھیا ماں، عزاداروں کی شہرگ حیات سے قریب ہیں. انہی سے یہ سعادت ملتی ہے کہ ادھر نام حسین ہے، آپ رونے لگے. آج تو موسم اچھا ہے، بس ایک ہی رخ پیش کر رہا ہوں کربلا کا. جناب علی اصغر کے فضائل بھی میں پڑھ سکتا تھا، میرے پیش نگاہ ہے بہت ساری آیتیں جن کو جناب علی اصغر نے پروف کیا ہے، ثابت کیا ہے. پھر کبھی انشاءاللہ. اب تو اتنا سمجھ لیں کہ سب سے چھوٹے مجاہد کا نام ہے کربلا کے 72 شہیدوں میں علی الاصغر. چھوٹا علی، سب سے چھوٹا. یہ سب سے چھوٹا علی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا ہے. یہ اہل بیت میں چھوٹا ہے، کائنات میں سب سے بڑا ہے. اس کا کارنامہ بھی کائنات میں سب سے بڑا ہے. آپ ذرا محسوس کیجئے گا. آج غالباً 16 جولائی تھی جو گزر چکی. 17ویں جولائی نے اپنے وجود کا، اپنے ظہور کا اظہار کر دیا ہے. اب 17 ہو گئی ہے. گرمی کی شدت ہے، بارش سے راحت ہے، پریشانی بھی ہے، مگر وہ جو زحمت گرمی کی تھی، شدت کی تھی، وہ آتش، وہ سوزش، وہ جلن، وہ تو ختم ہوئی. پریشانیاں تو بڑھ جاتی ہیں، لیکن ٹھیک ہے بیٹھے. ابھی بارش تمام ہو جائے گی، سورج پوری توانائی کے ساتھ نکلے گا تو گرمی اور بڑھ جائے گی. کتنی گرمی بڑھے گی؟ 40 ڈگری تک پہنچ جائے گا. لیکن میں ایک چھوٹی سی کیفیت کے ساتھ آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. کہیں جنگل ہو، صحرا ہو، ڈیزرٹ ہو اور صاحب لوگوں کے جھکڑ چل رہے ہو، انگارے برس رہے ہوں، شعلے دہک رہے ہوں، لپٹیں اٹھ رہی ہوں، آگ، فائر، سوزش، تپش، اور ایسے میں 72 گھنٹے پانی بند کر دیا جائے. 72 گھنٹے. روتے ہوئے جائیے گا. قیامت کی منزل آپ کے پیش نگاہ، آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں. کمال ہے. 72 گھنٹے کی پیاس پوچھے جا کے. میڈیکل سائنس بتائے گی کہ انسان اگر 72 گھنٹے بھوکا رہ جائے، پیاسا رہ جائے
تو اس کے جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے، ذہنی توازن اس کا باقی نہیں رہتا۔ اگر باڈی سے واٹر ڈسٹروائے ہو جائے، ختم ہو جائے، تو وہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا فرمائے آپ میں کس منزل پہ لا رہا ہوں، اور پھر جسم کا پانی ختم ہو چکا، 72 گھنٹے کی پیاس، لوگوں کی شدت اور درجہ حرارت، تھرمامیٹر تو ہے نہیں۔ 1400 برس پہلے روایت آئی، اس نے بتایا کہ اگر دانا گرے تو بھن جائے، پانی ظرف میں رکھو تو ابلنے لگے۔ آپ اب بھی سوچ رہے ہوں گے ایسی جلتی ہوئی زمین پر حسین نے اپنا دل نکال کے رکھ دیا۔ رباب کے آرزوؤں کے چمن کی ادکھلی کلی کہاں رکھ دی؟ شعلہ دیتی ہوئی زمین پر۔ یہ سب سنتے رہے، تصور ہی کافی ہے۔ اب آپ ذرا تصور فرمائیں اور غور کریں، دماغوں پر اس نفیس اور لطیف ذہنوں پر ذرا سا دباؤ ڈال کے پوچھیں، لوہے بھی چل رہی ہو، آگ بھی برس رہی ہو، انگارے بھی دہک رہے ہوں، لپٹیں بھی اٹھ رہی ہوں، اور نہ جانے کتنا ڈگری ٹمپریچر ہو کہ دانا دھل رہا ہو، پانی ابل رہا ہو، 72 گھنٹے سے بندش آب ہو، ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہو۔ ایسے میں 6 مہینے کا بچہ جس کے گلے پر زہر میں بجھا ہوا 3 بھال کا تیر لگے، 3 بھال کا، 1.5 فٹ رینج کا تیر ہے، تیر سے شعبہ ثلث شعبہ، یہ تیر ہے، تیروں کی قسمیں ہے، 6 قسمیں ہیں تیروں کی، نبل، بزل، اجلا، میزاب، ثلث شعبہ۔ یہ میں تیروں کی قسمیں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ جناب رباب نے ایک مرثیہ کہا ہے علی اصغر کی شہادت کے بعد، اس میں تیروں کی قسمیں بتائی ہیں، آپ تو نہیں بتا پاؤں گا۔ جناب علی اصغر ہی سے متعلق میں بات کر رہا ہوں، مجلس بھی انہی کی شہادت کے حوالے سے، 10ویں کے حوالے سے آپ گہوارے کی زیارت فرمائیں گے، غور کریے گا۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، سچویشن، حالت، کیفیت آپ نے محسوس کی؟ بس 2 منٹ کے لیے ذرا سا آپ مصائب کی منزل میں آ جائیں، لویں، جھکا، خوف، دہشت، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، اونٹوں کے ہنرانے کی آوازیں، یہ تاشے، ڈھول، یہ تبر، تیر، بھالے، نیزے، کثرت لشکر، یہ ساری چیزیں، خوف، ڈر، وحشت، دہشت، ساری باتیں کربلا میں، 27 لاکھ کا لشکر، 72 گھنٹے کی پیاس، ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا، میں نے کہا نا زہر میں بجھا ہوا تیر، 6 شعبہ، 3 بھال کا تیر، اس چھوٹے سے بچے کے گلے پر اس طرح لگے کہ من الاذن الی الاذن، کان کے ایک طرف لگے اور دوسری طرف سے نکل جائے۔ آمادہ ہیں آپ، آمادہ ہیں، ابھی زیارت کریں گے آپ چند لمحات کے بعد۔ ارزانی پور والوں، ایسی والوں، نونہرے والوں، غازی پور والوں، اور جہاں سے بھی تشریف فرمائیں، عزاداروں کا خاندان ایک ہی ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اپنے دلوں کو ذرا حاضر کر کے بارگاہ اہل بیت میں فیصلہ دینے کی کوشش کرنا، کیسے حالات میں اتنے چھوٹے بچے کے گلے پر ایسا تیر لگے؟ بس مجھے یہ بتا دو، کیا ایسی حالت میں بچہ رو نہیں سکتا ہے؟ مومن کے ممکن ہے روئے؟ ہونگا نہیں، رو نہیں سکتا۔ تو بس کربلا سے اتنا پوچھ لو، جہاں رونا ممکن نہ ہو علی اصغر ہنسے کیوں؟
آپ کو نفسیات کے حوالے سے اس گفتگو کی منزل پہ رہا، جگاؤ نا دل کو، عقل کو حاضر کیجئے نا، ذہن کو بیدار فرمائیے نا۔ جہاں پر رونا ممکن نہ وہاں شہزادہ ہنسا کیوں؟ خدا کی قسم، خاندان سے وابستگی، خون سے رشتہ، وہی احساس انسان کو باور کرا سکتا ہے اس حقیقت کو، یا جس پہ لطف حسین ہو جائے وہ سوچ سکتا ہے بس کیوں ہنسے علی اصغر۔ راز بتا دوں، جناب علی اصغر علیہ السلام کی والدہ گرامی جناب رباب صلوات اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ یہ پرنسز آف یمن، یہ یمن کی شہزادی ہے، یمن کی شہزادی۔ والد گرامی کا نام امرؤ القیس ہے، جو کنگ ہے یمن کے بادشاہ، بڑا عادل، بڑا نرم مزاج، بڑا لطیف، رعایا پر مکمل رحمت، فن میں ماہر، تیر اندازی میں ایسی مہارت حاصل تھی جناب رباب کے والد گرامی کو کہ وہ جو نشانہ لیتے تھے ٹارگیٹ، تو ان کی آنکھوں پر رومال باندھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آپ اس چڑیا کو، گوریا کو نشانہ بنائیے، کہتے تھے بسم اللہ اور نشانہ بنا۔ ایسا تیر انداز، زمانے میں ان کے پائے کا تیر انداز نہیں تھا، اکیلی بیٹی، بادشاہ وقت، فن میں ماہر، تیر اندازی جاننے والا، سارے تیروں کے مزاج کو پرکھنے والا، پورا فن اپنی بیٹی کو سکھایا جناب رباب کو۔ مرثیے میں اور ہوتا کیا ہے بھائی؟ مصائب میں تصور ہے، کربلا تصور ہی تو ہے، تصور کرے اور روئے۔ جناب رباب تیر اندازی میں مکمل معلومات رکھتی تھی۔ اور کیجئے گا، آپ نے نہیں دیکھا مرثیہ پڑھوں یا ایک لفظ کہوں، جس فن میں ماہر تھی نا اسی میں امتحان بھی ہوا۔ بارش جذبات کو ٹھنڈا نہ کرے، آنسو بارش سے زیادہ بہنا چاہیے۔ تو جو کیجئے گا، جناب رباب تیروں کے فن سے واقف تھی، ایک ایک تیر کو جانتی تھی۔ غور کریے گا، جناب امرؤ القیس نے ان بی بی کو جہیز میں ایک گہوارہ بھی دیا تھا، ایک تیر اور کمان بھی دیا تھا۔ کتاب کا حوالہ سن لیجئے، مجالس المنتظرین علی روضۃ المعصومین، اس کی کسی جلد میں یہ روایت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ جناب امرؤ القیس نے بچی کو جہیز میں ایک گہوارہ دیا تھا بہت قیمتی، اور ایک تیر اور کمان۔ اور کیجئے گا، جناب رباب اس کو باپ کی امانت سمجھ کے رکھتی تھی۔ جب یہ قافلہ کربلا گیا تو تبرکات کے ساتھ وہ گہوارہ اور وہ تیر کمان بھی تھا۔ جب حسین علی اصغر کو لے کے آئے ہیں میدان میں، اور جناب آپ یہ محسوس کریں کہ سرکار نے جناب علی اصغر کی حالت غیب جب لوگوں کے سامنے ظاہر کی، انہیں باور نہ ہوا، یقین نہ آئے، تو آپ نے کیا کیا؟ بچے کو زمین پہ لٹایا، پھر اٹھایا اور کہا حجت خدا کے لال اپنی حجت تمام کر دو، تم بھی بتا دو کیا سے ہو۔ روایت کہتی ہے کہ وہ اودی زبان، کانٹوں بھری زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر رکھی، لشکر یزید دل تھام کے رونے لگا۔ عمر سعد نے دیکھا کہ لشکر میں انقلاب، پکار کے کہا اے نائنا ہرملا، ہرملا کہاں ہے؟ آواز آئی لبیک یا امیر، میں ادھر ہوں۔ تو جملہ کیا کہا؟ سنتے آ رہے ہیں نا 1400 برس سے، آپ سن لیجئے گا۔ ہرملا کہتا ہے، ہرملا سے عمر سعد ملون، اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ جناب رباب تیروں کے فن سے واقف، تیر اندازی سے واقف۔ جیسے ہی عمر سعد نے ہرملا سے کہا کہ اختا کلام الحسین، اختا کلام الحسین کیا ہے؟ اختا قطع کر دے حسین کا کلام۔ کلام کہاں ہوتا ہے؟ زبان میں۔ زبان کہاں ہوتی ہے؟ دہن میں۔ دہن کہاں ہوتا ہے؟ چہرے میں۔ چہرہ کہاں ہوتا ہے؟ گلے میں۔
جناب رباب چونکہ جانتی تھی تیروں کا فن، عمر سعد کے جملے کو آپ نے سنا خیمے میں تو آپ نے پہچانا افتاح کلام الحسین کا مطلب کیا ہے، یہ حسین ہی کے گلے کو نشانہ بنانا چاہ رہا ہے۔ جناب رباب گئی، صندوق کو کھولا، تیر اور کمان کو نکالا اور نشانے پر حرملہ کو لینا چاہا، فضہ دوڑی ہوئی آئی شہزادی، اصغر کی ماں کے ہاتھوں میں تیر اور کمان ہے۔ جناب زینب آئی اور کہا بھابھی یہ تیر اور کمان ہاتھ میں کیوں ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہی ہو میرے سرتاج، میرے آقا، میرے مولا کو نشانے پہ لے رہا ہے۔ کہا بھابھی یہ ہمارے گھر کی روش نہیں ہے، ریت نہیں ہے، رسم نہیں ہے۔ جناب رباب سے وہ تیر اور کمان رکھوا لیا۔ اب کیا کرے؟ اب بتا رہا ہوں بس، سر پیٹ لیجئے گا، مجلس ہو جائے گی، تابوت آ جائے گا۔ اور کریے آپ، جناب رباب نے اب کیا کرے؟ امام حسین سے دو رشتے ہیں جناب رباب کے، ایک رشتہ ہے کہ شوہر ہے، دوسرا رشتہ ہے کہ امام ہے۔ عورت اپنے شوہر کے لیے اولاد کو قربان کر دیتی ہے۔ جس وقت حرملہ سے کہا گیا کہ حسین کا کلام قطع کر دے، کون سا ہنگام ہے، کون سا وقت ہے؟ یہ عصر کے قریب کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جب عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، اور محمد نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سناٹا ہے، سید سجاد غش میں ہے۔ جناب رباب یہ جملہ سن رہی ہے، اب کیا کرے؟ عباس کو بلا نہیں سکتی، علی اکبر کو بلا نہیں سکتی، سہاگ لٹنے والا ہے، ملاحظہ کرے۔ ایک مرتبہ جناب رباب نے فیصلہ لیا، خیمے سے باہر آ نہیں سکتی، علی کی بہو ہے، فاطمہ کی بہو ہے، اب کس کو بلائے، کون آئے؟ سنیے گا، جناب رباب شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، عجیب کردار کی مالکہ ہے، مگر سیدانی نہیں ہے۔ سنیے گا، ہاشمی نہیں ہے، مطلبی نہیں ہے، یہ اس خاندان سے نسبی تعلق نہیں رکھتی ہے، یہ حرم بن کے آئی ہے۔ اب سنیے، جناب رباب کو ایک خیال ستا رہا تھا کہ ادھر حرملہ نے تیر کو چلہ کمان میں جوڑا، کوئی ہے نہیں جس کو رباب بلائے، کسے بلائے؟ اب روایت کہتی ہے، ہنسنے کی بات بتا رہا ہوں، کیوں ہنسے ہیں علی اصغر؟ سنیے گا، ایک مرتبہ خیمے کا پردہ ہلا، حرکت ہوئی، ہوا کے دوش پر ایک آواز آئی، علی اصغر! ننھے بچے نے دیکھا ماں کی صدا ہے، علی اصغر خیمے کی طرف دیکھا، علی اصغر دیکھ رہا ہے فاطمہ کا لال تیر کی زد پہ ہے۔ سرو سیدھا دیکھنے کا مقام ہے۔ روئیں گے، بہت روئیں گے عزیزاں، آدھا منٹ بس۔ کیا کریں جناب رباب؟ اندر سے تو نکل کے آئیے نا، نہ جانے رومال کن کے آنکھوں کا آنسوؤں کا انتظار کر رہے ہیں، عجیب منظر۔ ادھر حرملہ نے کہا افتاح کلام، ادھر رباب کی تنہائی، علی اصغر! بچہ متوجہ ہوا، ہنسنے کی وجہ سمجھو گے؟ آواز آئی، اب یہ سننا، جو صاحبان عقل ہیں، غم کے آداب سے واقف ہیں، کربلا کی معرفت رکھتے ہیں، انہی کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ جناب رباب نے ایک جملہ کہا، اصغر ہوشیار میرے لال، سن لے، اگر فاطمہ کے لال کا گلا چھد گیا تو میں تیرا دودھ نہیں بخشوں گی۔ تو کہا دودھ نہیں بخشوں گی؟ وجہ بھی تو سنیے نا، تیرا دودھ نہیں بخشوں گی میرے لال۔ کیوں میرے لال؟ اس لیے کہ کل کا مورخ لکھے گا، اگر سیدانی کا دودھ پیا ہوتا
تو فاطمہ کے لال کے گلے پر تیر نہ جاتا؟ بچہ تھا تو کیا ہوا، اپنے گلے پر تیر لیتا۔ بیٹا میرا شیر مقدس بدنام ہو جائے گا اگر حسین کا گلا چھن گیا۔ اب بتاؤ کیوں مسکرائے ہیں علی اصغر؟ اب جائیے، حبیب ابن مسلم لکھتا ہے کہ حرملہ نے تیر کو چلہ کمان میں جوڑا، گھٹنی کو ٹیکا، نشانے پر لیا، امام حسین کو اور علی اصغر کو تیر کو رہا کیا۔ ادھر رباب نے کہا ہوشیار میرے لال، اب کہتا ہے انقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ حسین کے ہاتھوں پر بلند ہوا، اچھلا، وہ جو تیر گلے کی طرف جا رہا تھا اپنے گلے پر لیا، اب خیمے کی طرف دیکھ کے مسکرائے، اماں میں نے تیرا دودھ بدنام نہیں ہونے دیا۔ جناب رباب نے اپنا سر جلتی ہوئی ریت پر رکھا، شکر کا سجدہ کیا، پروردگار تیرا شکریہ ہے، میرے رب العزت مجھے ایسا لال عطا کیا جس نے میرے دودھ کو بدنام نہ ہونے